ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے اپنی کامل حکمت کے ساتھ بعض اوقات کو دوسرے بعض اوقات پر برتری عطا فرمائی ہے. رمضان المبارک کے مہینے کو جو فضیلت حاصل ہے وہ شعبان اور شوال کو حاصل نہیں ہے. جمعے کی رات کو اللہ نے جو برتری عطا فرمائی ہے وہ ہفتے کی رات کو نصیب نہیں ہے. شب قدر کو اللہ تعالی نے جو مقام عطا فرمایا ہے وہ کسی اور رات کو نہیں ملا. بعض اوقات کو اللہ تعالی نے دوسرے بعض اوقات پر برتری عطا فرمائی ہے. اسی طرح بعض مقامات کو اللہ تعالی نے دوسرے مقامات سے افضل بنایا ہے. مسجد کی اس جگہ کو اللہ نے جو فضیلت عطا فرمائی ہے وہ ساتھ والی جگہ کے حصے میں نہیں آئی. مسجد حرام کو اللہ نے جو مرتبہ عطا فرمایا تو روئی زمین پر کسی اور مسجد کو نہیں ملا. بیت اللہ شریف کو اللہ نے جو عظمت عطا فرمائی ہے دنیا کے کسی اور ٹکڑے کو وہ عظمت نصیب نہیں ہوئی. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کسی جگہ کا دوسرے مقامات سے برتر ہونا یا کسی وقت کا دوسرے اوقات سے افضل ہونا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی اور کوئی وجہ نہیں ہوتی، ذاتی فرق کوئی نہیں ہوتا، صرف اللہ تعالی کی رحمتوں کے نزول کی وجہ سے، خاص تجلیات کے ورود کی وجہ سے بعض اوقات کو دوسرے اوقات پر برتری ملتی ہے. رمضان المبارک میں جو رحمتیں اترتی ہیں وہ شعبان میں نہیں اترتی. شب قدر میں اللہ تعالیٰ کی جن تجلیات کا ورود ہوتا ہے تو باقی راتوں میں وہ تجلیات وارد نہیں ہوتی. تو اللہ رب العزت کی جانب سے خاص تجلیات اور رحمتوں کے ورود کی وجہ سے کوئی جگہ دوسری جگہ سے بہتر بنتی ہے یا کوئی وقت دوسرے وقت پر فضیلت پاتا ہے. ان افضل اور برتر اوقات میں سے ایک رات شب برات کی بھی ہے. 15 شعبان کی رات کو شب برات کہا جاتا ہے. برات کہتے ہیں چھٹکارا پانا، نجات پانا. چونکہ اس رات کو اللہ تعالی کے گناہگار بندوں کو اللہ کے قہر اور غضب سے چھٹکارا ملتا ہے، اس لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے. اور یہ وہ رات ہے
کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لیلۃ مبارکہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے. یہ برکت والی رات ہے، رحمت والی رات ہے، اور یہ وہ رات ہے کہ جس میں آنے والے پورے سال کی تقادیر کے فیصلے ہوتے ہیں. اگلے سال میں بندوں کے بارے میں کیا فیصلہ ہونا ہے؟ رحمتیں اترنی ہے، زحمتیں اترنی ہیں، خوشی ملنی ہے، غمی ملنی ہے، فراخی ملنی ہے، تنگی ملنی ہے. سارے فیصلے اسی رات میں ہوتے ہیں، اور اسی رات میں بندوں کے اعمال اللہ کی طرف اٹھتے ہیں، اٹھائے جاتے ہیں. حق بنتا ہے کہ ہم اس رات کو غفلت کی بجائے عبادت میں صرف کر لیں. رجوع اللہ، ذکر، تلاوت، نفل نماز میں، دعاؤں میں ہم یہی رات گزاریں. ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ تشریف لانے والے ہیں، انشاءاللہ وہ تفصیلی بیان فرمائیں گے. میں تو صرف تمہید کے طور پہ کچھ باتیں عرض کرنے لگا ہوں. معزز سامعین، یہ دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے. سمجھدار لوگ وہ ہوتے ہیں جو ایسے مواقع کی تلاش میں ہوتے ہیں اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں نہیں معلوم کہ اگلے سال کی شب برات ہمیں نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل اور کرم سے ہم گناہگاروں کو یہ موقع عطا فرمایا ہے. ہم اگر اس رات کی چند گھڑیوں سے صحیح طریقے سے فائدہ اٹھائیں تو یقیناً ہم پچھلے سال کی کمی کی تلافی کر سکتے ہیں، بلکہ جو گناہ کیے ہیں ان گناہوں کو بخشوا بھی سکتے ہیں. ہم میں سے ہر بندہ پریشان، ہر بندے کی حاجات ہیں، ہر بندہ کسی نہ کسی مشکل سے دو چار ہے. دعائیں مانگتے ہیں، شکوہ ہوتا ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی. جبکہ ہم میں سے اکثر لوگ دعاؤں کی قبولیت کے اوقات کو ضائع کر دیتے ہیں، موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے. رات کے آخری پہر میں مانگی ہوئی دعائیں قبول ہوتی ہیں. باقاعدہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اس آسمان پہ تشریف لاتے ہیں، باقاعدہ اعلان فرماتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا مجھ سے مانگے میں عطا کر دوں. ہے کوئی پریشان حال پریشانی کا تذکرہ کر دے میں اس کی پریشانی کو ختم کر دوں. کوئی بخشش مانگنے والا ہے میں اس کو بخش دوں. اب وہ جو خاص وقت ہوتا ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، 90% پریشان حال لوگ وہی وقت غفلت کے ساتھ ضائع کرتے ہیں اور پھر شکوہ کرتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی. خیر وہ تو ہر رات ہوتی ہے، رات کا آخری پہر، لیکن یہ شب برات تو سال میں ایک مرتبہ آتی ہے اور یہ ایک سنہرا موقع ہوتا ہے. ایسے موقع سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے. لیکن یہ رات بھی اکثر لوگ یا تو فقط روایات کی پیروی کرتے ہوئے، روایات سے مراد احادیث نہیں ہے، روایات سے مراد معاشرتی رواج ہے. جیسے لوگ رواج میں شب برات جس طرح گزارتے ہیں اسی طرح گزارتے ہیں اور ضائع کر دیتے ہیں. یا پھر لوگ غفلت کے ساتھ گزارتے ہیں اور حقیقی فائدہ اٹھانے والے لوگ بہت تھوڑے ہوا کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 راتیں ایسی ہیں کہ جن میں مانگی ہوئی دعائیں رد نہیں ہوتی. ایک جمعے کی رات، 15 شعبان کی رات، رجب کی پہلی رات اور عیدین کی 2 راتیں. ان 5 راتوں میں مانگی ہوئی دعائیں رد نہیں ہوتی. اللہ کی ذات پہ توکل کرتے ہوئے کامل مکمل یقین کے ساتھ ہم اپنے پیارے اللہ سے مانگے، کیونکہ ہمارا اللہ سچا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سچے.
جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے. جتنا یقین کامل ہوگا اتنا ہی ہماری دعاؤں کی قبولیت کے امکانات بڑھ جائیں گے. ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم اللہ کو پکارو اس حال میں کہ تمہیں دعاؤں کی قبولیت کا یقین ہو، کیونکہ ہماری دعاؤں کی قبولیت میں جو اصل چیز رکاوٹ ہے وہ ہمارا اپنا ڈاواڈول یقین ہے. ہمارا اپنا یقین کمزور ہوتا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ ان کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں. جیسے میرے بندے گمان رکھیں گے میرا ویسا ہی معاملہ ہوگا. اگر ہمارا گمان یہ ہے کہ اللہ میری دعائیں قبول کرتا ہے تو اللہ قبول کرتا ہے، اگر گمان یہ ہے کہ قبول نہیں کرتا اللہ نہیں کرتا. حضرات انبیاء کرام دعائیں مانگا کرتے تھے، کس قدر یقین کے ساتھ دعا مانگتے تھے. عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، میں نے اب دعا مانگی ہے، مجھے پتا ہے میں محروم اور بدبخت نہیں ہوں گا. ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا ہے تو جاننے. کامل یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرنے میں دیر نہیں. لوگ استسقاء کے لیے جا رہے تھے. استسقاء جب بارش نہیں ہوتی تو بارش مانگنے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، اس کو نماز استسقاء کہتے ہیں. لوگ جا رہے تھے، بستی میں اعلان ہوا تھا کہ استسقاء کی نماز پڑھیں گے، تو لوگ تو جا رہے تھے. لوگوں نے ایک چھوٹے بچے کو دیکھا چھتری ساتھ لے کے جا رہا تھا. کسی نے پوچھا کہ چھتری کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ بچے نے کمال کا جواب دیا، کیا ہم بارش مانگنے کے لیے نہیں جا رہے؟ بارش مانگنے کے لیے جا رہے ہیں تو واپسی میں بارش نہیں ہوگی، تو بارش کے وقت چھتری کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ ہے کامل یقین. اس یقین کے ساتھ اگر ہم دعائیں مانگیں گے تو پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے قبول کرتا ہے. تو ایک تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دعا میں، اس رات میں زیادہ دعا مانگنے کا اہتمام کریں، عبادت کریں. کوئی خاص طریقہ، کوئی طریقہ نہیں ہے جو باقاعدہ احادیث میں رائج ہو. انفرادی طور پہ ہم نماز پڑھیں، نفل نماز، تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں، دعائیں مانگیں. یہ سب کچھ عبادات ہیں. جو عبادت بندے کی ذوق کے مطابق ہو، بندہ جتنا شوق ذوق سے کر سکے اسی عبادت کو کرنا چاہیے. اجتماعی عبادات کی بجائے انفرادی عبادات، نفل اعمال میں ویسی ہی انفرادی طور پہ کرنا ضروری ہوتا ہے. اس کا اہتمام کریں اور اس کے ساتھ اپنے گناہوں کی بخشش مانگے، کیونکہ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت زوروں پہ ہوتی ہے، گناہ گاروں کی بخشش ہوتی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، 15 شعبان کی رات تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے ہاں تھی. آدھی رات کے وقت میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر موجود نہیں تھے. میں پریشان ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے. خطرہ یہ تھا کہ شاید میری باری میں کسی اور زوجہ کے گھر میں تشریف لے گئے ہیں تو وہ تو ان کو برداشت نہیں تھا. فرماتی ہیں کہ میں نے باہر جا کے تلاش کیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں پایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، کیا آپ اس بات سے ڈرتی ہیں کہ میں آپ پر ظلم کر لوں گا، کہ میں آپ کی باری میں کسی اور کے پاس چلا جاؤں گا؟ گویا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا. پھر فرمایا کہ یہ 15 شعبان کی رات ہے اور اس رات میں اللہ تعالی دنیا کے اس آسمان پہ نزول فرماتے ہیں اور باقاعدہ اعلان فرماتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں؟ پھر فرمایا کہ پھر اس رات اللہ تعالی بنو کلب قبیلے کی بھیڑ
بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کی بخشش کا فیصلہ فرماتے ہیں. یہاں تک تو بات صحیح ہے، لیکن آگے جو فکر مند کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو مستثنا کر دیا کہ اللہ کی جانب سے عام بخشش کا اعلان کیا جاتا ہے، لیکن چند لوگ ایسے ہیں کہ اس عظیم رات میں بھی مغفرت سے، اللہ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں. ظاہری بات ہے کہ اللہ کی رحمت عروج پہ ہو، شدت کے ساتھ رحمتیں اتر رہی ہوں، اور اس رات میں کچھ لوگ اللہ کی رحمت سے محروم ہوں تو یقیناً یہ بدقسمتی اور بدبختی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں، اس بات کا اہتمام کریں، اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں، اگر ہمارے اندر وہ کمی کوتاہی پائی جاتی ہے تو معافی مانگیں، استغفار پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں تاکہ ہمیں ان لوگوں کی فہرست سے نکال دیا جائے، ورنہ اگر انہی لوگوں کی فہرست میں ہم شامل رہے تو یقیناً ہماری مغفرت نہیں ہوگی. ان رکاوٹوں کو دور کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں تو یہ فرمایا کہ سب کی مغفرت ہو جاتی ہے، صرف مشرک بندے کی مغفرت نہیں ہوتی. مشرک وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں اللہ کے ساتھ کسی مخلوق کو شریک ٹھہراتا ہے. مشرک اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بچنا چاہیے شرک سے، کسی بھی طور پہ، کسی بھی توجیہ اور تعویل کے ساتھ شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے شریعت مطہرہ میں. ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تہوی به الریح فی مکان سحیق. اور توحید کے اندر بلندی ہے، توحید میں رفعت ہے، شرک میں پستی ہے، ذلت ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، خلافت کا تاج اس کے سر پہ سجایا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کا اعزاز اس کی جھولی میں ڈالا ہے. اللہ رب العزت نے اتنی بلندی عطا فرمائی ہے، پھر یہی بندہ کسی پتھر کے سامنے سجدہ کرے، اللہ کو یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا، یہ قبر کے سامنے سجدہ کرے. اللہ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کا اعزاز اس کی جھولی میں ڈالا ہے، یہ درخت کے سامنے سجدہ کرے، یہ گائے کو پوجنا شروع کر دے. اللہ کو ناراضگی ہوتی ہے، میں نے بلندی عطا کی ہے، تم ذلت اور پستی کی طرف جا رہے ہو. جو بندہ شرک کرتا ہے اللہ کی ذات کے ساتھ، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، گویا کہ وہ بندہ آسمان کی بلندیوں سے گر پڑا. پہلے توحید تھی، توحید ایسے جیسے بندہ آسمان کی بلندی پہ ہوتا ہے، شرک جیسے بندہ آسمان کی بلندی سے پستی میں گر پڑتا ہے. فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، پرندے اس کو اچک لیں، او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، ہوا اس کو کسی دشوار گزار گھاٹی میں اس کو پھینک کے اس کے نام و نشان کو مٹا دے. مشرک. دوسرا مشاحن. مشاحن کا معنی ہے کینہ پرور، دوسرے مسلمانوں کے لیے اپنے سینے میں کینہ رکھتا ہے. بعض لوگوں کو سینے کے اندر کینہ پالنے کا بڑا شوق ہوتا ہے. جس طرح لوگ اپنے جانور پالتے ہیں اسی طرح وہ بندہ کینہ پالتا رہتا ہے. اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ یہ کہیں زائل نہ ہو جائے، چنانچہ روزانہ یاد کرتا رہتا ہے کہ فلاں نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی اور فلاں نے ایسا کیا تھا. روزانہ اس کو یاد کر کر کے اس کو یاد رکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ دل میں یہ میل کو چیل اسی طرح جمی رہے، یہ صاف نہ ہو جائے. اور یہ بدقسمت، ایک تو اس سے بندے کی اپنی صحت پر منفی اثر پڑتا ہے،
بندے کی ایمان پر اس کا منفی اثر پڑتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر یا حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ، دونوں میں سے کوئی ایک ہے، وہ روایت فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی تھوڑی دیر بعد ایک بندہ آنے والا ہے، تم میں سے اگر کسی نے جنتی بندے کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لے۔ ہم انتظار کرنے لگے، اچانک دیکھا ایک آدمی ہے جس نے تازہ تازہ وضو کیا ہوا تھا، داڑھی سے وضو کے قطرے، پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، اس نے جوتیاں ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، آ گیا، مسجد میں داخل ہوا اور ایک سائڈ پہ بیٹھ گیا۔ مجلس ختم ہو گئی، وہ بندہ اپنے گھر چلا گیا۔ اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی بات فرمائی کہ تھوڑی دیر بعد ایک بندہ آنے والا ہے، تم میں سے کوئی بندہ چاہتا ہے کہ جنتی آدمی کو دیکھ لے تو اس کو دیکھ لے۔ ہم نے دیکھا تھوڑی دیر بعد وہی بندہ آیا، داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، ہاتھ میں جوتیاں پکڑی ہوئی تھی، آ کے مجلس میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جانے لگا۔ جب مجلس ختم ہو گئی تو میں ان سے ملا، میں نے کہا کہ آپ اپنے ساتھ گھر مہمان لے جا سکتے ہیں؟ میں نے کہا جی بسم اللہ، آپ تشریف لائیں۔ میں ان کے ساتھ ان کے گھر میں چلا گیا مہمان بن کر۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ میں اس بندے کے اعمال کا بغور جائزہ لے لوں کہ یہ بندہ کون سا ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن مسلسل فرمایا کہ یہ بندہ جنتی ہے۔ میں ان کے ساتھ چلا گیا، چنانچہ جیسے ہم اعمال کرتے تھے اسی کے حساب سے انہوں نے اعمال کر لیے۔ رات کے آخری پہر عبادت کے لیے اٹھے، تہجد کی نماز پڑھی، میں نے بھی تہجد کی نماز پڑھی، میں نے کوئی خاص فرق محسوس نہیں کیا۔ آخر کار میں نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ کے ہاں مہمان بننے کا مقصد میرا یہ تھا کہ میں آپ کے رات کے اعمال کا جائزہ لے لوں، لیکن مجھے تو اپنے اعمال اور آپ کے اعمال میں کوئی فرق نظر نہیں آیا۔ آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں جس کی بنا پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں 2 دن فرمایا کہ یہ بندہ جنتی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں تو کوئی ایسا زیادہ عمل نہیں کرتا، نہ زیادہ نفل اعمال پر قدرت رکھتا ہوں، بس ایک بات ایسی ہے کہ جب میں رات کو سوتا ہوں تو اپنے سینے کو ساری انسانیت کے لیے صاف کر کے سوتا ہوں، کسی کے لیے سینے میں کسی قسم کا کینہ اور بغض نہیں رکھتا۔ شاید اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام عطا کیا ہو۔ آئین ماستا سینہ چو آئینہ داشتن، آئین ماستا سینہ چو آئینہ داشتن، کفرست در طریقت ما کینہ داشتن۔ میرا آئین ہے، میرا قانون ہے، سینے کو آئینے کی طرح صاف رکھتا ہوں، اور اپنے سینے میں کینہ رکھنا اس کو میں کفر سمجھتا ہوں۔ کسی اللہ والے کا فرمان ہے، کینہ پرور بندہ اس رات بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہوتا ہے۔ تیسرا بندہ، ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اور بندوں کا استثناء فرمایا کہ یہ حضرات بھی اللہ کی رحمت سے محروم۔ والدین کا نافرمان، عاق الوالدین، والدین کا نافرمان، والدین کی فرمان برداری، والدین کی اطاعت گزاری شریعت میں ایک اہم فریضہ ہے۔ اللہ رب العزت نے نہ صرف یہ کہ اس امت کو تعلیم و تلقین کی ہے، بلکہ سابقہ امتوں سے بھی والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا وعدہ لیا تھا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ رب کا فیصلہ ہے، رب کا حکم ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ صرف یہاں پہ نہیں،
بلکہ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اللہ رب العزت نے اپنے حق کے بعد والدین کے حق کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ بنی اسرائیل سے بھی ہم نے اس بات کا وعدہ لیا تھا کہ تم نے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک اللہ کے حق کے بعد مقدم حق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا ای الاعمال احب الی اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ قال ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا۔ قال ثم ای، اس کے بعد کون سا عمل زیادہ پسندیدہ ہے؟ قال بر الوالدین، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہاں پہ بھی اللہ کے حق کے بعد والدین کے حق کا تذکرہ فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جب مجرمین کے جرائم کا تذکرہ فرمایا تو اس میں بھی اسی ترتیب کو ملحوظ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ایک ہوتا ہے گناہ، ایک ہوتا ہے گناہ کبیرہ، ایک ہوتا ہے اکبر الکبائر، جو سارے گناہوں سے بڑا گناہ ہو۔ میں تمہیں وہ اکبر الکبائر کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی آپ ضرور بتائیں۔ پھر آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ دیکھ لیا، یہاں بھی اللہ کا حق ادا نہ کرنے کے بعد سب سے بڑا گناہ والدین کا حق ادا نہ کرنا بتایا گیا ہے۔ حضرات انبیاء کرام کا اپنے والدین کے ساتھ کیسے سلوک ہوا کرتا تھا، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جا بجا اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد مشرک تھا، بت پرست تھا، بلکہ بت تراش تھا، بت تراش کے بناتا تھا اور بیچتا تھا، گویا کہ بت پرستی کو رواج دیا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے اعلیٰ درجے کے موحد تھے۔ ظاہری بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت اذیت کی بات تھی، لیکن اس کے باوجود اپنے والد کو بڑے ادب اور احترام سے سمجھایا۔ یا اباتے، یا اباتے، یا اباتے کے لفظ سے اپنے والد کو سمجھا رہے ہیں۔ اباتے اس میں تعظیم بھی ہے اور شفقت بھی ہے۔ اے ابا جان، اے ابا جان، اے ابا جان، اس انداز سے اپنے والد کو سمجھا رہے ہیں۔ اور پھر والد نے بات کیا ماننی تھی، دھمکی دینی شروع کر دی، لئن لم تنتہ لأرجمنک وہجرنی ملیہ، باز آ جا ابراہیم، باز آ جا ورنہ میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی لہجہ بدل کے بات نہیں فرمائی، فرمایا سلام علیک، ابا جان میں پھر بھی تجھے سلام کرتا ہوں۔ سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میں اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت مانگوں گا کیونکہ میرا رب مجھ پہ رحم کرنے والا ہے، لطف کرنے والا ہے، میری دعا کو رد نہیں کرے۔ اپنے والد کے ساتھ لہجہ بدل کے بات نہیں کی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے ساتھ رویہ۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے صلہ اور بدلہ کیسے دیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ نے عطا فرمایا، اور اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کی اس قدر تابعدار تھے، اتنے فرمان بردار تھے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، ابا بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا تھا، آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ بتائیں آپ کی کیا رائے ہے؟ بیٹے نے
ایک لمحے کے لیے بھی تردد نہیں کیا، ایک لمحے کے لیے بھی سوچا نہیں، سوچنے کی مہلت نہیں مانگی، مجھے سوچنے دو، مجھے امی سے مشورہ کرنے دو، نہیں، فوراً کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان جو آپ کو حکم کیا گیا ہے کر گزری ہے، اطاعت، فرمان برداری کی اعلی مثال قائم کر دی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے، وبرا بوالدیہ۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ جب وہ مصر کے گورنر تھے، مصر کے تخت پہ بیٹھے تھے، والدین آئے ملاقات کے لیے، والدین نیچے بیٹھ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اٹھایا، اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا۔ اللہ رب العزت کو ان کا یہ انداز اتنا پسند آیا، قرآن پاک میں تذکرہ فرمایا وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام عفیف اور پاک دامن خاتون، نکاح نہیں کیا تھا، کسی مرد سے ملاقات نہیں کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھانی تھی۔ کسی مرد سے ملاقات کیے بغیر حضرت مریم علیہ السلام کو حمل ٹھہر گیا۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت دکھانی تھی، اور جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا، حضرت مریم علیہ السلام عفیف اور پاک دامن خاتون تھی، پریشان ہو گئی کہ یا اللہ، لوگ جب مجھ سے پوچھیں گے کہ بچہ کہاں سے پیدا ہوا، کہاں سے آیا، میں کیا جواب دوں گی؟ پریشانی کے عالم میں بستی سے نکل گئی، دور جنگل میں چلی۔ جنگل میں اللہ کا امر آ پہنچا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت مریم علیہ السلام سوچ رہی تھی کہ یا اللہ کیا کروں، جاؤں تو کہاں جاؤں؟ عورت ذات تھی، کسی اور طرف جا نہیں سکتی تھی، بستی کی طرف جانا ان کے لیے دشوار تھا، ہزار خدشات دل میں تھے کہ بستی میں جاؤں گی، لوگوں کو کیا جواب دوں گی، لیکن مجبور تھی۔ بچے کو گود میں اٹھایا اور بستی کی طرف چل پڑی، بوجھل قدموں کے ساتھ، خطرات و خدشات لیے ہوئے۔ جب بستی کے قریب پہنچی، بستی والوں کو پتہ چلا، بستی سے باہر نکلے اور کہنے لگے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ اے ہارون علیہ السلام کی بہن، نہ تو آپ کا باپ برا آدمی تھا، نہ ماں بدکار بد کردار تھی، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ ہارون علیہ السلام کی بہن، گویا کہ قوم نے بتایا کہ جب بہن غلط قدم اٹھاتی ہے تو بھائیوں کے سر جھک جاتے ہیں، بھائی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتے۔ آپ تو ہارون علیہ السلام کی بہن ہیں، ہارون علیہ السلام کیسے لوگوں کو اپنا منہ دکھائیں گے؟ ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تو آپ کا والد برا آدمی تھا، نہ ماں بدکار بد کردار تھی۔ فاشارت الیہ، حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا، مجھ سے نہ پوچھو، پوچھنا ہے تو بچے سے پوچھو۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، قوم نے کہا آج کے دن کا پیدا ہونے والا بچہ ہمیں کیا جواب دے سکتا ہے، ہم سے کیا بات کر سکتا ہے؟ قال انی عبد اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے جہاں کہیں ہوں گا، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اور اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، ما دمت حیا، میں جب تک زندہ رہوں گا، وبرم بوالدتی، اللہ نے مجھے اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی پیدائش کے پہلے دن اعلان فرماتے ہیں
کہ اللہ نے مجھے اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا معلوم ہوتا ہے کہ کس قدر اہمیت والا عمل ہے۔ والدین کی نافرمانی نہیں کرنی، کیونکہ والدین کا نافرمان والدین کے ساتھ بد سلوکی کرنے والا شب برات میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرنی، اگرچہ والدین آپ کو حکم دے دیں کہ اپنے اہل و عیال کو چھوڑ دیں، اپنے مال کو چھوڑ دیں، پھر بھی والدین کی بات ماننی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے حکم دیا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، تو میں نے طلاق دینے میں تردد کا مظاہرہ کیا، طلاق نہیں دے رہا تھا، تو میرے والد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی کہ میں عبداللہ سے کہتا ہوں بیوی کو طلاق دے دو، وہ بیوی کو طلاق نہیں دے رہا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر کو بلایا، فرمایا اطع اباک وطلقھا، اپنے والد کی اطاعت کر لو اور بیوی کو طلاق دے دو، والد کی اطاعت کر لو، بیوی کو طلاق دے دو۔ تو گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ والدین کی نافرمانی اس معاملے میں بھی نہیں کرنی ہوتی۔ یہ اور مسئلہ ہے کہ اگر والدین اپنے بیٹے سے کہہ دیں کہ بیوی کو طلاق دے دو، تو کن صورتوں میں والدین کا حکم ماننا ہوتا ہے، کن صورتوں میں والدین سے معذرت کرنی ہوتی ہے، یہ مستقل ایک فقہی مسئلہ ہے، یہ مستقل الگ مسئلہ ہے، اس کے بارے میں علماء سے پوچھنا چاہیے، اور اس وقت چونکہ تفصیل کا وقت نہیں ہے، میں یہ بات فقہی انداز میں سمجھانا اس ماحول کے ساتھ جوڑ والا نہیں سمجھتا، اس لیے آپ حضرات علماء سے پوچھیں۔ لیکن اتنی سی بات ضرور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر کو حکم دیا کہ اطع اباک وطلقھا، اپنے والد کی بات مان لو اور بیوی کو طلاق دے دو، یعنی والدین کی نافرمانی نہیں کرنی ہوتی، والدین کا حکم ماننا ہوتا ہے۔ اور اگلا بندہ جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شب برات میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے، وہ قاطع الرحم، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ رشتے ناطے توڑنے والا۔ یہ وہ گناہ ہے جس کو آج معاشرے میں گناہ نہیں سمجھا جاتا، ایک معمول کا معاملہ سمجھا جاتا ہے، اور وہ گناہ اللہ کے ہاں زیادہ بڑا سمجھا جاتا ہے جس کو بندے کرتے بھی رہیں اور اس کو گناہ بھی نہ سمجھیں۔ ہر وہ گناہ جو بندہ کرتا ہے اور اس کے دل میں خوف بھی ہوتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے، ندامت بھی ہوتی ہے، تو وہ گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اس کی معافی کا امکان ہوتا ہے، کیونکہ کسی وقت بندے کو احساس ہو سکتا ہے، وہ توبہ کر سکتا ہے، راستہ بدل سکتا ہے۔ لیکن وہ گناہ جس کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے وہ زیادہ خطرناک ہوا کرتا ہے، اس میں یہ گناہ بھی ہے قاطع الرحم۔ 80% لوگ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ رشتے ناطے ختم کر چکے ہوتے ہیں اور سالوں اس طرح گزر جاتے ہیں اور ان کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ بعض گناہ جز وقتی ہوتے ہیں یا ہم کہتے ہیں وقتی ہوتے ہیں، بعض گناہ کل وقتی ہوتے ہیں۔ وقتی گناہ وہ ہوتے ہیں کہ جب تک بندہ وہ گناہ کرتا ہے اسی وقت تک تو بندہ گناہ میں ہوتا ہے، لیکن جو ہی گناہ کا سلسلہ ختم ہو گیا تو پھر گناہ کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ میں مثال سے بات سمجھاؤں، ایک آدمی شراب پیتا ہے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، جب تک وہ شراب پیتا ہے وہ گناہ کر رہا ہے، جب تک وہ شراب کے نشے میں ہے گناہ لکھا جا رہا ہے، لیکن جب شراب کا نشہ اتر گیا تو گناہ لکھنے والے فرشتے نے لکھنا بھی بند کر دیا۔ لیکن بعض گناہ تو کل وقتی ہوتے ہیں۔ کل وقتی کا یہ معنی ہے کہ بندہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے،
گناہ پھر بھی موجود ہوتا ہے، بندہ سو رہا ہوتا ہے، گناہ کی نحوست پھر بھی موجود ہوتی ہے، یہاں تک کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، گناہ کی نحوست بندے کا پیچھا نہیں کرتی، تلاوت کر رہا ہوتا ہے، نحوست پیچھا نہیں کر رہی ہوتی، یہاں تک کہ بندہ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی گناہ کی نحوست مسلسل ٹپکتی رہتی ہے، بندے پر مسلط ہوتی ہے، بندے کا پیچھا نہیں چھوڑتی، اس میں ایک گناہ قطع رحمی ہے، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ رشتے ناطے توڑنا ہے۔ اجتناب کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بندے ایسے ہیں، 3 بندے ایسے ہیں قیامت کے دن نہ تو اللہ تعالیٰ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا، اور یہ بہت بڑی سزا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ یہ کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بات نہ کرے، اللہ نہ دیکھے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ایک بندے کے لیے یہ بہت بڑی سزا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بات بھی نہیں کرے گا اور دیکھے گا بھی نہیں ان بندوں کی طرف۔ فرمان بردار شاگرد استاد کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، استاد شاگرد کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، بات بھی نہیں کرتا، سلام کا جواب بھی نہیں دیتا، اس وقت شاگرد کے دل پہ جو گزرتی ہے وہ شاگرد کو پتہ ہوتا ہے۔ فرمان بردار بیٹا اپنی والدہ کے پاس جاتا ہے، سلام کرتا ہے، والدہ سلام کا جواب نہیں دیتی، چہرہ دوسری طرف پھیر لیتی ہے، اس وقت جو بیٹے کے دل پہ گزرتی ہے وہ بیٹے کو پتہ ہوتا ہے۔ طالب صادق محبت کرنے والا مرید جب اپنے شیخ کے پاس جاتا ہے، شیخ ناراض ہوتا ہے، سلام کا جواب نہیں دیتا، دوسری طرف دیکھ لیتے ہیں، اس وقت مرید کے دل پہ جو گزرتی ہے وہ مرید کو پتہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی جب قیامت کے دن اللہ کے بندے اللہ کے سامنے جائیں گے، اللہ ناراض ہوگا، دوسری طرف دیکھے گا، بندے کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اس وقت کلام بھی نہیں کرے گا، تو بندوں کو اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ کس قدر محرومی کی بات ہے اور کتنی شدید سزا ہے ایک بندے کے لیے۔ وہ 3 بندے، ایک وہ بندہ مدمن الخمر، دائمی شراب پینے والا، یعنی شراب کا عادی، مصدق الکاہن، کاہن کے پاس جاتے ہیں تو کاہن کی بات کو مان لیتے ہیں۔ کاہن کون ہوتے ہیں؟ چوری ہو گئی، کسی نے کہا فلاں جگہ پہ حساب لگانے والا ہے، وہ حساب لگا کے بتا دیتا ہے، ہم بھاگے بھاگے وہاں پہنچ گئے، ہمارے گھر میں چوری ہو چکی ہے، وہ کچھ الٹی سیدھے لکیریں کھینچتے ہیں اور آخر میں کہہ دیتے ہیں بس اپنوں میں سے کسی نے چوری کی ہے، اور ہم یقین کر لیتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے مصدق الکاہن، کاہن کی تصدیق کرنے والا۔ یہ بندہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہوگا، اللہ تعالیٰ دیکھیں گے بھی نہیں۔ اور تیسرا قاطع الرحم، اپنے عزیز و اقارب سے رشتے ناطے توڑنے والا، رشتہ داریاں ختم کرنے والا۔ بہن اور بھائی کے درمیان سخت جنگ چل رہی ہوتی ہے، سالوں گزر جاتے ہیں، بہن بھائی کے گھر نہیں جاتی، بھائی بہن کے گھر نہیں جاتا، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ختم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جمعرات، ہر پیر کے دن بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ وہ 2 بندے جو ایک دوسرے کے ساتھ قطع تعلقی کر چکے ہیں، ان کے اعمال اوپر جاتے ہیں، آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اوپر نہیں جانے دیا جاتا، اعمال نیچے رہ جاتے ہیں، اللہ کے حضور پیش بھی نہیں ہوتے۔ پڑھتے رہیں نمازیں، تلاوت کرتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، جب تک عزیز و اقارب کے ساتھ رشتے ناطے بحال نہیں کریں گے، ہمارے اعمال اوپر اللہ کے حضور نہیں جائیں گے۔ اب اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ بندہ اعمال ہی چھوڑ دے، کہ جب اعمال اوپر نہیں جا رہے تو اعمال کرنے کا فائدہ کیا، بلکہ چاہیے کہ اعمال کی اوپر جانے میں جو رکاوٹ ہے اس رکاوٹ کو ختم کر دے۔ تو قاطع الرحم،
قطع رحمی کرنے والا بندہ، وہ بھی اس رات کو اللہ کی رحمت سے محروم ہوتا ہے۔ میں نے پہلے بتایا کہ یہ رکاوٹیں ہیں اللہ کی رحمت کے اترنے میں، معافی کے ملنے میں رکاوٹیں ہیں۔ ہم میں سے ہر بندے کو اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے، اگر ان اعمال میں سے کسی عمل کا ارتکاب ہم کر رہے ہیں تو اولین کام یہ ہے کہ ہم اللہ سے معافی مانگیں اور ان لوگوں کی فہرست سے اپنے آپ کو نکالیں جو لوگ یہ گناہ کرنے والے ہیں، تاکہ ہم اللہ کی رحمت میں سے وافر حصہ پائیں۔ اگلا بندہ جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی، وہ قاتل ہوتا ہے، کسی مسلمان کو قتل کرنے والا، کسی مسلمان کو قتل کرنے والا قاتل۔ اور یہ قتل انسانی اللہ کو اس قدر ناپسند ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خالداً فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ۔ جو بندہ کسی مؤمن کو قتل کرتا ہے قصداً فجزاؤہ جہنم، اس کا بدلہ جہنم، اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے، اس کا بدلہ جہنم خالداً فیہا، طویل عرصے تک۔ اصل میں خلود کا تو یہ معنی ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، لیکن یہاں مانا جو کہ یہ بندہ مسلمان ہے آخر کار جہنم سے نکالا جائے گا، لیکن اتنا طویل عرصے تک یہ بندہ جہنم میں رہے گا کہ اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعد له عذاب علیم، اللہ کا غضب ہے اس پر، اللہ کی لعنت ہے اس پر، اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ آتا ہے جب کوئی بندہ کسی کو قتل کرتا ہے، کیونکہ اللہ کو اپنے بندے بہت پیارے لگتے ہیں۔ ایک ماں کو اپنے بیٹے سے اتنی محبت نہیں ہوتی جتنی محبت اللہ کو اپنے بندے سے ہے، تو پھر جب بندہ کسی ماں کا بیٹا قتل کر دیتا ہے تو ماں کا غصہ کبھی ٹھنڈا ہوتا ہے؟ جو اللہ کا بندہ قتل کرتا ہے تو اللہ کے جلال کا کیا عالم ہوگا، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، ایک آدمی کا قتل اللہ کے ہاں اتنا زیادہ بڑا عمل ہے کہ پوری دنیا کا مٹ جانا، ختم ہو جانا اس کے مقابلے میں اللہ کے سامنے ہلکا اور آسان ہے۔ یعنی پوری دنیا مٹ جائے، پوری دنیا ختم ہو جائے، اس سے بھی زیادہ بھاری اور بڑا عمل اللہ کے ہاں کسی ایک مسلمان کا قتل ہے۔ اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر روئی زمین پر سارے لوگ جتنے بھی ہیں کسی ایک بندے کے قتل میں شریک ہو جائیں، یہ اربوں لوگ ایک بندے کے قتل میں شریک ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سب کو اسی ایک بندے کی وجہ سے جہنم میں ڈال دے گا۔ یعنی قتل انسانی اتنا بڑا جرم ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلا بندہ جو اس رات بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہوتا ہے وہ زانی ہے، زناکار، بدکاری کرنے والا۔ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے، فرماتے میں نے ایک کنواں دیکھا یا تنور کو دیکھا، کنویں کی طرح گہری کھائی، میں قریب سے گزر رہا تھا تو اندر سے کچھ مردوں کی کچھ خواتین کی چیخو پکار کی آوازیں آ رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ اندر سے آگ کا ایک شعلہ اوپر کو آیا اور اس شعلے کی شدت، اس کا دباؤ اتنا تھا کہ بہت سارے مرد، بہت ساری عورتیں اس شعلے کے ساتھ اوپر کو آئیں، کنویں کے اوپر کی سطح تک۔ میں نے دیکھا بے لباس، پھر وہ آگ کا شعلہ نیچے کی طرف چلا گیا، سارے لوگ نیچے کی طرف چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر وہ آگ کا شعلہ اوپر کو آیا، پریشر اتنا تھا کہ سارے لوگوں کو اپنے ساتھ اوپر اٹھا دیا، چیخو پکار کر رہے تھے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے جواب دیا کہ یہ زانی لوگ ہیں، زناکار ہیں۔
اور یہ عمل اللہ کے ہاں اتنا بھاری عمل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے وقوع کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی زنا بھی ہے. گویا کہ زنا جب عام ہو جائے تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. اور یہ زنا کی نحوست اتنی ہے کہ اس کی وجہ سے پوری کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے تو امکان پایا جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہر فی قوم الربا والزنا فقد احلوا بانفسهم عذاب اللہ. اگر کسی قوم میں دو گناہ عام ہو جائیں، سود عام ہو جائے، زنا عام ہو جائے، تو ان لوگوں نے اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کر دیا. گویا کہ عذاب خداوندی کے نزول میں پھر کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہے کہ جب کسی سے بیعت لیتے تھے تو خاص طور پہ اس بات پہ ان سے بیعت لیتے تھے کہ زنا نہیں کرنا. صحیح بخاری شریف میں، مسلم شریف میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کا تذکرہ ہے تو اس میں خاص طور پہ رسول اللہ نے صحابہ کرام سے بیعت لی تھی کہ زنا نہیں کرنا. قرآن پاک میں خواتین کی بیعت کا تذکرہ ہے تو اس میں خاص طور پہ اس بات پہ وعدہ لیا گیا ہے کہ انہوں نے زنا نہیں کرنا، بدکاری نہیں کرنی، کیونکہ یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے. اور اس کی بالمقابل جو لوگ عفیف اور پاک دامن ہوتے ہیں، پاک دامنی کی زندگی گزارتے ہیں، وہ اللہ کے ہاں بڑے پیارے ہوتے ہیں، بڑا مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں. چنانچہ قیامت کے دن جب عرش کے سائے کے علاوہ کہیں بھی سایہ نہیں ہوگا، سورج ایک نیزے کے برابر آ چکا ہوگا، زمین پیتل کی بنی ہوئی ہوگی، آگ کے انگارے کی طرح سرخ ہو چکی ہوگی، عرش کے سائے کے علاوہ ایک بارش کے برابر بھی کہیں سایہ نہیں ہوگا. چند خوش قسمت لوگ ایسے ہوں گے جن کو عرش کے نیچے سایہ ملے گا. ان میں سے ایک وہ نوجوان ہوگا جس کو کسی جمال اور نسب والی خاتون نے اپنی طرف بلایا اور اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. عفیف اور پاک دامن جوان مرد ہو یا پھر عورت ہو جس کو کسی نے گناہ کی طرف بلایا اور اس نے کہا انی اخاف اللہ، ایسے پاک دامن لوگوں کو اللہ تعالی عرش کے نیچے سایہ عطا فرمائے گا. اور ایسے پاک دامن لوگ ہوتے ہیں جن کی مانگی ہوئی دعائیں اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے، دعائیں قبول ہوتی ہیں. جس طرح زانی لوگ اللہ کی رحمت سے محروم، شب برات میں بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی، اسی طرح عفیف اور پاک دامن لوگوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ کبھی بھی رد نہیں فرماتے. صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، بنی اسرائیل میں 3 بندے سفر کر رہے تھے صحرا میں، ان کو اچانک باد و باران نے گھیر لیا، وہ غار میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے. غار کے اندر تھے کہ پہاڑ کی چوٹی سے ایک بہت بڑی چٹان گری، آئی اور سیدھی غار کے منہ پر منطبق ہو گئی، غار کے منہ پر فٹ ہو گئی. چٹان اتنی بڑی تھی کہ دھکا دے کے اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا. 3 بندے غار کے اندر، ان کو راستہ بند نظر آیا، اپنی موت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی تھی. آپس میں کہنے لگے کہ اللہ کو پکارنے کے سوا ہمارے سامنے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اپنی زندگی میں جو عمل ایسا کیا ہو جس کی قبولیت کی زیادہ امید ہے، اسی عمل کا واسطہ اللہ کو دیں اور باری باری اللہ سے دعا مانگے جس عمل کی قبولیت کی زیادہ امید ہو. چنانچہ ایک بندے نے اپنے کسی عمل کا واسطہ دیا اللہ تعالیٰ کو، اللہ میں نے فلاں عمل آپ کے لیے کیا تھا، اگر وہ عمل آپ کو پسند ہے اور قبول ہے تو اس عمل کے تصدق اور تفعیل سے ہماری مشکل حل کر دے. میں تفصیل سے نہیں بیان کر سکتا، ٹائم چونکہ مختصر ہے. بہرحال
حدیث شریف میں آیا کہ چٹان تھوڑی سی کھسک گئی اور روشنی کی ہلکی کرن نمودار ہو گئی، کچھ امید ان کو حاصل ہو گئی کہ یہ راستہ بن جائے گا۔ پھر اگلے بندے نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اپنے کسی نیک عمل کا واسطہ پیش کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو بھی قبول کر لیا اور چٹان تھوڑی سی اور ہٹ گئی، لیکن نکلنے کا راستہ ابھی بھی نہیں بنا تھا۔ پھر تیسرے بندے نے اپنے کسی عمل کا واسطہ پیش کیا کہ اللہ آپ کو تو پتا ہے کہ میں اسی طرح ایک موقع مجھے ایسا ملا تھا کہ میں گناہ پر قادر تھا، مجھے گناہ کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، مجھے بالکل موقع ملا ہوا تھا، لیکن اللہ میں نے تیرے ڈر سے وہ گناہ چھوڑا، میں پیچھے ہٹ گیا۔ اللہ اگر میں نے تیری رضا کے لیے یہ عمل کیا ہے اور میرا وہ عمل آپ کو پسند ہے تو اس عمل کے تصدق اور تو فعل سے ہماری مشکل حل کر دے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، چٹان ہٹ گئی اور تینوں حضرات کو غار سے نکلنے کا راستہ مل گیا۔ چنانچہ عفیف اور پاک دامن لوگوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ عفیف اور پاک دامن لوگوں کا بڑا قدردان ہے۔ جس طرح بدکار لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بہت جلال میں آتا ہے کیونکہ یہ اللہ کی غیرت کا معاملہ ہے، اسی طریقے سے عفیف اور پاک دامن لوگوں کا اللہ بڑا قدردان ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ایک عفیف اور پاک دامن نوجوان کا تذکرہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام۔ جب ان پر تہمت لگی تو اس وقت ایک چھوٹا بچہ تھا پنگھوڑے میں، اس بچے نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ قرآن پاک میں ایک اور عفیفہ پاک دامن خاتون کا تذکرہ ہے، حضرت مریم علیہ السلام۔ جب ان پر قوم نے تہمت لگائی تو چھوٹے بچے نے پاک دامنی کی گواہی دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ صحیح بخاری شریف میں بنی اسرائیل کے ایک عابد کا تذکرہ ہے، جریج جس کا نام تھا۔ جریج بڑا نیک متقی تھا، اپنی عبادت خانے میں عبادت کر رہا تھا۔ ایک خاتون بکریاں چراتے چراتے عبادت خانے کے قریب پہنچی۔ خاتون نے جب دیکھا کہ اکیلے ایک بندہ ہے عبادت خانے میں، وہ اندر آ گئی۔ ارادہ کچھ اور تھا، لیکن جریج نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے گناہ گار نہ کرو۔ خاتون چلی گئی۔ آگے جا کے جنگل میں کسی چراواہے کے ساتھ گناہ کا ارتکاب کر لیا۔ جب بچہ پیدا ہو گیا، قوم نے کہا کہ بچہ کہاں سے ہے؟ اس خاتون نے جریج پہ تہمت لگائی کہ جریج سے ہے۔ قوم مشتعل ہو گئی، گھروں سے نکل گئی اور جریج کو عبادت خانے سے نکالا، گھسیٹا، عبادت خانے کو گرا دیا کہ تو بڑا عابد بنا پھرتا ہے، تیرے کرتوت ایسے ہیں۔ جریج نے 2 رکعت نماز پڑھی اور سیدھا چلے گئے اس بچے کے پاس۔ بچے سے کہا کہ بچہ تو بتا تو کس کا بیٹا ہے؟ وہ 1 دن کا بچہ بول پڑا کہ میں جریج کا بیٹا نہیں ہوں، میں فلاں چراواہے کا بیٹا ہوں۔ یہاں بھی ایک پاک دامن بندے کی پاک دامنی کی گواہی دینے کے لیے اللہ نے ایک چھوٹے بچے کو مأمور فرمایا۔ اور پھر صحیح بخاری شریف میں ایک اور خاتون کا تذکرہ ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک خاتون اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی تو سامنے سے ایک آدمی گزرا جو بہت شان و شوکت والا تھا، سواری پہ سوار، آگے پیچھے خادم، بھاگے بھاگے جا رہے تھے۔ اس خاتون نے جو ہی اس شان و شوکت والے بندے کو دیکھا تو کہا اللہم اجعل ابنی مثلہ، اللہ میرے بیٹے کو اس کی طرح بنا دے۔ بیٹے نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور پیچھے مڑ کے دیکھا، اس شان و شوکت والے بندے کو دیکھا اور کہنے لگا اللہم لا تجعلنی مثلہ، اللہ مجھے اس کی طرح نہ بنا دینا۔ پھر دوبارہ دودھ پینا شروع کر دیا، بخاری شریف کی روایت ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ بچے کی ماں نے دیکھا کہ لوگ ایک جوان العمر لڑکی کو لے کے جا رہے ہیں، بال نوچ رہے ہیں، گھسیٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں۔ خاتون نے جو ہی اس کو دیکھا تو فوراً بول پڑی اللہم لا تجعل ابنی مثلہا، اللہ میرے بیٹے کو اس کی طرح نہ بنا دینا، میرے بیٹے کو اس کی طرح نہ بنا دینا۔ بیٹے نے دودھ پینا چھوڑ دیا،
پیچھے مڑ کے دیکھا، فوراً بول پڑا اللہم اجعلنی مثلہا، اللہ مجھے اس کی طرح بنا دینا۔ اور خاتون حیران تھی کہ آج میرا بیٹا عجیب باتیں کرتا ہے، دودھ پینے والا۔ پوچھا بیٹا ایسا باتیں کیوں کر رہے ہو؟ تو بچہ بول پڑا کہ پہلا بندہ جو جا رہا تھا شان و شوکت والا، یہ ظالم جابر بندہ ہے، لوگوں کے حقوق غصب کرنے والا ہے، اللہ کا ناپسندیدہ بندہ ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میں اس کی طرح بن جاؤں۔ اور اگلا بندہ، اگلی بندی جس کو لوگ لے کے جا رہے تھے، پٹائی کر رہے تھے، بال نوچ رہے تھے، یہ عفیف اور پاک دامن خاتون ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے زنا کیا ہے، حالانکہ اس نے زنا نہیں کیا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ اللہ مجھے اس کی طرح بنا دے۔ یہاں بھی ایک پاک دامن لڑکی کی پاک دامنی کی گواہی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے بچے کو مأمور فرمایا۔ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک دامن لوگوں کا کتنا قدردان ہے۔ اور پھر قرآن پاک میں ایک اور عفیفہ کائنات، طاہرہ، مطہرہ، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا تذکرہ موجود ہے۔ جب ان پر تہمت لگی تو اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ کی پاک دامنی پر گواہی دینے کے لیے 10 آیات کو نازل فرمایا۔ 10 آیات کو نازل فرمایا۔ امی عائشہ، میں آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آج ہم میں سے کسی بندے کا تذکرہ کسی اخبار میں ہو جائے، لوکل اخبار میں، یا تصویر شائع ہو جائے، ہم اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اخبار میں میری خبر لگی ہے، اخبار میں میری تصویر آئی ہے۔ حالانکہ اخبار چند ہزار کاپیاں چھپتی ہیں، پھر اخبار کی عمر چند گھنٹے کی ہوتی ہے، ظہر تک لوگ رکھتے ہیں، باقی پھر بعد میں پھینک دیتے ہیں۔ وہ چند ہزار کاپیوں میں جو بندے کی کوئی خبر چھپتی ہے، اگر چند گھنٹے کے لیے موجود ہوتی ہے، اس پہ ہم اتنا خوش ہوتے ہیں۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور رفعت کے بارے میں اللہ رب العزت نے 10 آیات نازل فرمائی ہیں، اور وہ آیات آج سے 14 صدیاں پہلے نازل ہو چکی ہیں، آج تک تلاوت کی جاتی رہی ہیں، اور قیامت کی صبح تک تلاوت کی جاتی رہیں گی، حضرت عائشہ کی عظمت کی گواہی دیتے رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ عفیف اور پاک دامن لوگوں کا بڑا قدردان ہے۔